ومن يتوكل على الله فهو حسبه۔ ہر قسم کے حمد و ثنا، تعریفات، تحمیدات، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، اور بے شمار لا تعداد درود و سلام ہو محسن انسانیت، ہادی عالم، امام اعظم، امام الرسل، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ مختصر حمد و ثناء کے بعد سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 3 میں تلاوت کی ہے۔ اس آیت کی روشنی میں توکل علی اللہ کی فضیلت، اہمیت اور اس کے معنی بیان کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں حق بیان کرنے کی، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توکل کیا ہے؟ اعتماد ہے، بھروسہ ہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا۔ شاعر کہتا ہے کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ یعنی کافر کا بھروسہ، توکل، اعتماد اس کے ظاہری وسائل اور اسباب پر ہوتا ہے۔ اس کے پاس پیسہ ہو اس پر بھروسہ کرتا ہے، ہتھیار ہو اس پر بھروسہ کرتا ہے، دیگر ذرائع اور اسباب ہو اس پر وہ بھروسہ کرتا ہے۔ لیکن مومن کا بھروسہ، اعتماد، توکل اسباب پر نہیں ہوتا۔ وہ اسباب اختیار کرتا ہے لیکن اس کا توکل اللہ پر ہوتا ہے۔ اس کی کیا سوچ ہوتی ہے؟ اگر وہ بیماری کی شفا کے لیے دوا استعمال کرتا ہے، میڈیسن لیتا ہے، اس کی یہ سوچ نہیں ہوتی ہے کہ شفا اس دوا میں ہے، شفا اس میڈیسن میں ہے، نہیں، اس کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ یہ تو ایک ذریعہ ہے، میں استعمال کرتا ہوں اور میرا یقین اللہ پر ہے، اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے گا۔ اور اس کی سوچ مثبت ہوتی ہے، پازیٹیو ہوتی ہے، نیگیٹو نہیں ہوتی ہے۔ یہ نہیں سوچتا ہے کہ اس سے کیسے شفا ملے گی اور میں یہ استعمال نہیں کرتا وغیرہ، اور یہ بیماری لا علاج ہے، نہیں، وہ کہتا ہے ہر مرض کی دوا ہے اور اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پر قادر ہے، اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ یہ ذریعہ میرے لیے مثبت ثابت فرمائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، اعتماد کرتا ہے، یقین رکھتا ہے۔ یقین سب سے بڑی قوت کیا ہے؟ سب سے بڑی قوت یقین ہے۔ اگر آپ میں یقین ہے، اعتماد ہے، آپ نے جملہ سنا ہوگا کہ یقین کی قوت پہاڑ کو بھی ہلا سکتی ہے، یقین کی قوت پہاڑ کو بھی ہلا سکتی ہے۔ یقیناً یہ بات درست ہے۔ یقین آپ کا مضبوط ہو، محکم ہو، آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے ایک کام کرتے ہیں، اس کام میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کامیابی عطا فرماتا ہے اور آپ کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ توکل کے لفظی معنی ہوتے ہیں اعتماد کرنا، بھروسہ کرنا، اور اصطلاح میں اس کا یہ معنی ہے کہ آپ جو بھی ذریعے استعمال کرتے ہیں، جو بھی سبب استعمال کرتے ہیں، آپ کا یقین، اعتماد اس سبب پر نہیں ہوتا بلکہ یقین کس پر ہوتا ہے؟ مسبب الاسباب پر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پر ہوتا ہے آپ کا یقین اور بھروسہ، اعتماد۔ آپ کہتے ہیں میں یہ ذریعہ، یہ سبب استعمال کرتا ہوں لیکن یہ مؤثر بذات نہیں ہے، اللہ نے چاہا اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اس میں مجھے کامیابی ملے گی۔ تو یہ ہوتا ہے توکل، یہ ہوتا ہے اعتماد، بھروسہ۔ اس کے بہت زیادہ فضائل ہیں، اتنے فضائل ہیں کہ جن کا یقین مضبوط ہوتا ہے، محکم ہوتا ہے،
وہ پازیٹیو سوچ کے مالک ہوتے ہیں اور اللہ پر ان کا یقین اعتماد بھروسہ ہوتا ہے، تو ایسے لوگ 70,000 بغیر حساب اور بغیر کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ وہ کون ہوں گے؟ حدیث کی روشنی میں یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کا اعتماد، یقین، بھروسہ اللہ رب العالمین پر ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جس کا توکل، بھروسہ کس پر ہے؟ اللہ پر۔ ہمارا توکل، ایمان، یقین کس پر ہونا چاہیے؟ اللہ رب العالمین پر۔ توکل ایک اہم عبادت ہے، بھروسہ کرنا اللہ کی ذات پر، یہ عبادات میں سے ایک اہم عبادت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا تعلق آپ کے دل سے ہوتا ہے، کہ آپ کا دل مضبوط ہوتا ہے، آپ کے دل میں یقین ہوتی ہے، اعتماد اور بھروسہ۔ تو یہ ایک عظیم عبادت ہے جس کا اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے۔ فَهُوَ حَسْبُهُ، اس کے لیے اللہ کافی ہے۔ اس کے لیے کون کافی ہے؟ اللہ رب العالمین کافی ہے، یعنی اس کا کام بنانے کے لیے اللہ کافی ہے۔ آپ نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے ایک کام شروع کیا ہے تو اس کام میں کامیابی کے لیے اللہ عطا فرمائے گا، کیونکہ آپ نے اللہ پر بھروسہ کر کے وہ کام شروع کیا تھا۔ آپ کا ایمان تھا اپنے رب پر، اور اللہ نے فرمایا ان اللہ بالغ امرہ، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے۔ قد جعل اللہ بكل شیء قدرا، البتہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر رکھا ہے۔ آپ نے اللہ پر بھروسہ کیا، اعتماد کیا، آپ نے توکل کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا کرے گا، لیکن کب عطا کرے گا؟ اس کا وقت بھی اللہ کو معلوم ہے، اور کتنی مقدار میں عطا کرے گا وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے اندازہ مقرر کیا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کا کام بنا دیتا ہے، لیکن کام بنانے کی نوعیت اور اس کا وقت اللہ تعالیٰ خود مقرر فرماتا ہے، کیونکہ اس نے ہر چیز کا ایک نپا تلا اندازہ طے کر رکھا ہے۔ آپ نے جملہ سنا ہوگا کہ وقت سے پہلے نہیں، نصیب سے زیادہ نہیں۔ تو جو آپ کو کامیابی ملے گی کب ملے گی؟ وقت اللہ کو معلوم ہے، کتنی ملے گی مقدار اللہ کے علم میں ہے، ہر چیز کا اللہ نے اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ان آیات میں ان لوگوں کی فضیلت بیان ہو رہی ہے جن کا ایمان ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پر۔ ایمان کا تعلق دل سے ہے۔ آپ کے دل میں یہ سوچ ہوتی ہے، سوچ کہاں ہوتی ہے؟ دماغ میں ہوتی ہے نا۔ سائنس کہتی ہے کہ دل نہیں سوچتا، دماغ سوچتی ہے، لیکن جدید سائنس نے اس نظریے کو رد کر دیا ہے۔ جدید سائنس کہتی ہے دل صرف خون کم کرنے کا آلہ نہیں، بلکہ اس کی بھی میسج اور پیغام ہوتا ہے۔ جس طرح دماغ اپنا پیغام دیگر اعضاء کو منتقل کرتا ہے، دیتا ہے اپنا پیغام، اسی طرح دل بھی پیغام دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو یہ سوچتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے اور یہ سوچ کر عمل کرتے ہیں، آپ نماز کے لیے آئے ہیں، یہ سوچ کر آئے ہیں کہ یہ نماز اللہ نے ہم پر فرض کیا ہے، اور یہ سوچ کر نماز پڑھتے ہیں کہ یہ اللہ کا فریضہ ہے، اور یہ سوچ ہوتی ہے کہ انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے گا۔ تو یہ یقین، یہ مثبت سوچ، یہ پازیٹیو تھنکنگ، یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر عمل قابل قبول نہیں۔ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور نیت کیا ہے؟ دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ کے دل میں یہ ارادہ ہو کہ انشاءاللہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں اور اس میں اللہ تعالیٰ مجھے کامیابی عطا کرے۔ تو میرے بھائیوں، مصائب، مشکلات ہر انسان پر آتے ہیں،
لیکن جس کا دل ایمان سے بھرا ہوا ہوتا ہے وہ مشکلات میں گھبراتا نہیں، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ثابت قدمی عطا کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو بھی مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ اللہ کے حکم سے پہنچتی ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ شارحین لکھتے ہیں کہ پہلے مصیبتوں کا ذکر ہوا، مصائب کا ذکر ہوا، امتحانات کا ذکر ہوا، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ جس کا ایمان ہوتا ہے اللہ پر اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے۔ یعنی کہ مشکلات میں، امتحانات میں بہت سارے لوگ ناکام ہو جاتے ہیں، ان کا یقین ختم ہو جاتا ہے، وہ ناکام و نامراد ہو جاتے ہیں، ان کے ذہن میں قسم قسم کے خیالات آ جاتے ہیں، اور خیالات سارے نگیٹو ہوتے ہیں، منفی ہوتے ہیں۔ انسان کا جو ذہن ہے، دماغ ہے، یہ خیالات کا کارخانہ ہے۔ کیا ہے؟ یہ خیالات کا کارخانہ ہے، اور دو قسم کے خیالات ہوتے ہیں، ایک قسم کے خیالات ہوتے ہیں مثبت اور ایک قسم کے ہوتے ہیں منفی۔ تو جس کا اللہ پر ایمان نہیں ہوتا تو معمولی سی مشکل آنے پر بھی اس کا دل گھبرا جاتا ہے اور اس کے دماغ میں منفی خیالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ لیکن جس کا ایمان ہوتا ہے اللہ پر، مضبوط ایمان ہوتا ہے، تو اللہ نے کیا فرمایا میرے بھائیوں؟ فرمایا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، جس کا ایمان ہوتا ہے اللہ پر، يَهْدِ قَلْبَهُ، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے۔ دل اگر ٹھیک ہے تو سارا انسان ٹھیک ہے، دل میں بگاڑ پیدا ہوا تو انسان ناکام اور نامراد ہوا۔ تو ایمان کے فوائد میں یہ ہے کہ ہر قسم کے حالات میں آپ کو اللہ تعالیٰ ثابت قدمی عطا کر دیتا ہے۔ آپ کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور مجھے صبر کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھے صبر کرنے پر اجر دے گا، اور اس کی فضیلت ہے۔ یہ آپ کی سوچ ہوتی ہے، یہ مثبت سوچ آپ کو دنیا میں بھی فائدہ دیتی ہے اور آخرت میں بھی۔ اور اللہ نے فرمایا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز جاننے والا ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، لوگوں اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم منہ پھیر لیتے ہو، انکار کرتے ہو، نہیں مانتے، اللہ کی اطاعت کے لیے تیار نہیں ہوتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، یقیناً ہمارے رسول پر تو صرف واضح پہنچا دینا تھا، پہنچا دیا ہے اللہ کے احکامات۔ اب ماننا نہ ماننا تمہارا کام ہے، مانتے ہو تو تمہارے لیے کامیابی و کامرانی ہے، نہیں مانتے تو خسارہ اور نامرادی ناکامی تم پر ہے۔ فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، ایمان والے کس پر توکل کرتے؟ اللہ پر توکل کرتے، ایمان والوں کا بھروسہ ہوتا ہے اللہ رب العالمین پر۔ تو میرے بھائیوں، یہ سورۃ التغابن کی چند آیات میں نے تلاوت کی آپ کے سامنے، ان کا ترجمہ پڑھا اور ان کی مختصر تشریح بیان کی، اور ان آیات کے آخر میں اللہ نے فرمایا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، ایمان والوں کا توکل اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے، بھروسہ اللہ رب العالمین پر ہونا چاہیے۔ آپ جو بھی سبب اختیار کرتے ہیں، جو بھی ذریعہ اختیار کرتے ہیں، تو آپ اپنے ذریعے پر، اپنے عمل پر، اپنے اسباب پر جو ہے توکل اور بھروسہ نہیں کرتے، بلکہ بھروسہ اور توکل ہوتا ہے اللہ رب العالمین کی ذات پر۔ میرے بھائیو، سورۃ الانفال میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے یسألونک عن الانفال، اے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ، آپ سے یہ لوگ انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ انفال کیا ہے؟ مال غنیمت۔ مال غنیمت کے بارے میں یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین
آپ سے سوال کرتے ہیں قل الانفال للہ والرسول، فرما دیجئے کہ مالی غنیمت کا فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ کرے گا اور اللہ کا رسول کرے گا، اللہ اور رسول کے لیے ہیں یہ انفال، یہ مالی غنیمت۔ جنگ بدر کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے حکم سے، اللہ کی مدد سے مشرکوں کو شکست دی، مشرک بھاگ گئے اور صحابہ اکرام نے مال غنیمت کو اکٹھا کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اب اس مال غنیمت کا کیا ہوگا؟ کیونکہ ان کا ایمان تھا، یقین تھا کہ ہر عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کے مطابق ہونی چاہیے۔ تو فرمائی یسألونک عن الانفال، آپ سے انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل الانفال للہ والرسول، ان کے بارے میں اللہ اور رسول کا فیصلہ آئے گا۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واصلحوا ذات بینکم، اور آپس کے تعلقات کو درست کر لو۔ اور فرمایا واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور مومن کون لوگ ہیں؟ فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، ایمان والوں کی صفات بیان ہو رہی ہیں کہ ایمان والے اللہ پر توکل کرتے ہیں، اللہ پر اعتماد اور بھروسہ کرتے ہیں۔ فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، بے شک ایمان والے تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اللہ کے ذکر سے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، دہل جاتے ہیں۔ اور فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتٌ، جب ایمان والوں پر اللہ کی آیاتیں تلاوت کی جاتی ہیں، آیاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اللہ کی آیاتیں انہیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ کرتی ہیں اللہ کی آیتیں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، کیا فرمایا کہ ایمان والے کون ہیں؟ اپنے اسباب پر، اپنے روپیہ پیسہ پر اعتماد نہیں کرتے، یہ تو ذرائع اسباب ہے، ان کا توکل بھروسہ مسبب الاسباب پر ہوتا ہے۔ اسباب پیدا کرنے والا اللہ ہے، اللہ نے تمہارے لیے اسباب پیدا کیے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں اسباب اختیار کرنے سے منع نہیں فرماتا۔ دین اسلام میں یہ ہے کہ آپ اسباب اختیار کر سکتے ہیں، لیکن یقین اعتماد بھروسہ اسباب پر نہیں بلکہ اللہ پر۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ آیات کے بعد اللہ نے فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، جو اللہ پر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے ان میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور فرمایا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا، سچے مومن کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جن کا ذکر ان آیات میں ہوا کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، جب اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور اللہ پر توکل کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ تو فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، سچے اور پکے مومن یہی لوگ ہیں۔ اور فرمایا لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں درجات ہیں، ومغفرۃ ورزق کریم، اور مغفرت ہے اور رزق کریم ہے۔ مغفرت ہے گناہوں کی، اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کی مغفرت فرمائے، اور رزق کریم ہے کیا ہے؟ جنت الفردوس ہے۔ رزق کریم سے مراد کیا ہے؟ جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنتی بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا